أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا آمنت بالله صدق الله خالق مولانا العظيم معزز حاضرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرمائے۔ کلام الہی جو تلاوت ہوا، سب سے پہلے اس کا مختصر مفہوم پیش خدمت ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، اس پر انعام کرتے ہیں، تو وہ بے رخی برتتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور بس اپنے آپ کا ہو رہتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ تذکرہ ہوا اولاد آدم کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا اور تمام انسانوں کا، اور ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ نے ہمارے کردار کی خامیاں بیان کی تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں اور ان پر قابو پا سکیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو وہ بے رخی برتتا ہے، نعمتوں میں محو ہو جاتا ہے، نعمتیں دینے والے منہم سے منہ موڑنے لگتا ہے، اعراض کرتا ہے، بے رخی برتتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنے آپ کا ہو رہتا ہے، اللہ سے کٹ کے اپنی طرف رخ کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور پھر جب تکلیف سے پالا پڑتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ نعمتیں ملنے پر اترانا اور اعراض برتنا اور غرور ذات میں مبتلا ہو جانا، یہ پہلی غلطی، اور نعمتیں چھن جانے پر یا تکلیف آ جانے پر مایوسی کا شکار ہو جانا، یہ دوسری غلطی۔
چھوٹے انسانوں کی بات ہے، چھوٹے ظرف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کے ظرف کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی حقیقتیں قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ اور کون ہے جو ہمارے خالق سے بڑھ کر ہمارا تجزیہ کر سکے؟ اور کون ہے کہ جس کا تجزیہ ہمارے خالق سے بڑھ کر صادق آ سکے ہم پر؟ بلا شبہ کوئی بھی دوسرا نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک، اور وہی ہمیں سب سے بہتر جاننے والی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کے پہلے جزء میں تذکرہ فرمایا انسان کی ایک کمزوری کا، کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کا بڑا کرم ہے اور ان کے فوائد ہیں، اس کی افادیت بہت ان کی زیادہ ہے اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں وہ چلن اختیار کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ برے اثرات جو ایک نعمت کے ساتھ آتے ہیں یا نعمتوں کے ساتھ آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیان فرمایا۔ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان گنت عطا فرمائیں، بڑی بڑی نعمتیں جن کو میں اجتماعی نعمتیں کہوں گا، اجتماعی، اور کچھ ایسی ہیں کہ وہ بھی بڑی کثیر ہیں لیکن وہ انفرادی۔ تو نعمتیں چند ایک کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تشریحات میں ہم آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمت، اجتماعی نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ نعمت ہے بھی اجتماعیت۔ اجتماعیت جمع ہونا، ایک ہونا، وحدت۔ اخوت، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نعمت شمار کیا، اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ جب تم دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ نے اپنی نعمت کو یہاں ہمارے سامنے رکھا، یاد دلایا، اور یہ نعمت ہے اجتماعیت، کہ اشتراک، انتشار اور خواہ مخواہ کے اختلاف، دھڑے بندیاں، فرقہ بازیاں، تعصبات، یہ چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں،
اور دوزخ میں لے جانے والے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہی کچھ رائج تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں سے، صعوبتوں سے، مشقتوں سے، ریاضتوں سے، جد و جہد سے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے، عطا سے، مہربانی سے اور اللہ کی نعمت کے صدقے میں ہم ایک ہو گئے، اور تعصبات جو رنگ اور رنگ کے درمیان تھے، نسل اور نسل کے درمیان تھے، قبیلے اور قبیلے کے درمیان تھے، زبان اور زبان کے درمیان تھے، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے وہ ختم ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یک جان کر دیا، اولاد آدم کو متحد کرنے کا، متحد ہونے کا راستہ دکھا دیا، اور اس کا بیان ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو۔ اور اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اجتماعی روح کے ساتھ متحد ہو کر، مل جل کر، اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مبتلا مت ہونا۔ فرقہ بازی، یہودیت فرقہ بازی ہے، نصرانیت فرقہ بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنی جماعت کا ایک ہی نام رکھا، اور وہ ہے اسلام۔ تو مسلم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی جماعت ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلم، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلم، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلم، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، الغرض جملہ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے، اللہ نے ان کو اسلام عطا کیا، ایک ہی قانون، ایک ہی ضابطہ، ایک ہی نام، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے اصول، اللہ کے کلمات، اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ وہ اللہ جو آج کچھ اور کہے، کل کو کچھ اور کہے، اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی اصول ایک نبی کو عطا فرمائے وہی سب کو عطا فرمائے، اور ایک ہی نام رکھا، مسلمان۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیا، اور باقی انبیاء جو ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے رہے اور مسلمان بناتے رہے۔ غلطی انسانوں نے کی، انہوں نے فرقہ بازی میں مبتلا ہو کے اپنے الگ الگ نام رکھے اور اختلافات کو ہوا دی، اور اللہ کے کلام سے، اللہ کے قانون سے جتنے دور ہوتے گئے اتنے ہی زیادہ شدت فرقہ بازی میں آتی چلی گئی۔ تو واپس اگر اللہ کے قانون کی طرف آئے تو اللہ کا قانون انسان کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے قانون کو جب انسان چھوڑتا ہے تو انتشار کا اور افتراق کا شکار ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تو میں نے
تشریحات میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ واو ایک ہی آیت میں 2 دفعہ جب آتی ہے تو عموماً پہلا جو ہے وہ عمل بتایا جاتا ہے اور دوسرا اس کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے ارشاد فرمایا اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، اور 2 جگہ جب آپس میں واو سے ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ عمل ہے اور اللہ کی قربت اس کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے جب ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا یہ عمل ہے، اور وَلَا تَفَرَّقُوا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے درمیان میں سے اختلافات اور فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی. تو فرقہ بندیاں اس لیے ہیں کہ ہم دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے قانون سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن مجید سے دور ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ المتین، کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہی حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی رسی ہے. اجتماعیت کا فارمولہ، اجتماعیت کا بانڈ اور سب سے پکا جوڑ جو ہمیں ایک وحدت میں، ایک قوم میں، ایک امت میں جوڑتا ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے. اور یہ چیز ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں اقبال، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اجتماعیت آپ کو مضبوط کرتی ہے اور تفرقہ بازی آپ کو کمزور کرتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک ہوں، آپ جڑیں تاکہ آپ مضبوط ہوں. اللہ کے دشمن یہ چاہتے ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ بکھر جائیں تاکہ آپ کمزور ہوں. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے بکھرنا ہے، کمزور ہونا ہے، یا ہم نے جڑ کر مضبوط ہونا ہے. یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی اس کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو، بیان کرو اس کو. اذ کنتم اعداء، جب تم باہم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کی رحمت کے صدقے میں، نعمت کے صدقے میں تم بھائی بھائی بن گئے. بنا دیا، کس نے بنا دیا؟ اللہ نے بنا دیا. کس نے بنا دیا؟ قرآن مجید نے بنا دیا. کس نے بنا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو میں اور آپ بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ آپس میں بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں، تو ہم بھائی بھائی ہیں. اور اگر اعراض، یہ نعمت ہے نا، اگر اعراض برتیں گے، بے رخی برتیں گے، تو اللہ نے پھر دوسرا رخ بیان کیا کہ جب تم بھائی بھائی نہیں تھے تو کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. تو یہاں اللہ کی نعمت قرآن مجید
اجتماعیت کی شکل میں ہمیں جوڑ رہی ہے اور نارے دوزخ سے یا نارے افتراق دنیا سے ہمیں بچا رہی ہے، آگ کے گڑھے سے، تباہی سے بچا رہی ہے۔ اور اجتماعیت ہوگی تو اس گڑھے سے ہم بچ جائیں گے، اور اگر فرقہ بازی آئے گی تو پھر ہم گڑھے کا مستحق بن جائیں گے، گڑھے کا لقمہ بن جائیں گے، اور آگ کا گڑھا جو ہے اللہ نہ کرے ہمارا مقدر بنے۔ یہ قرآن مجید سکھا رہا ہے۔ تو یہ بڑی نعمتوں کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں سے جب بندہ اعراض کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک اور بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یہ بھی سورہ اعراف ہے، تیسری سورت قرآن مجید کی، اور آیت نمبر 164۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک احسان کیا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر جب ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان الہی ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور قابل قدر شے ہے۔ اگر قدر نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، سورہ محمد قرآن مجید کی 47ویں سورت ہے، اس میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو کالعدم مت کرو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلو گے تو پھر تمہارے اعمال جو تمہیں خوشنما نظر آتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ بڑی ترقیاں کر رہے ہیں، بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، وہ اعمال بیکار اعمال ثابت ہوں گے، بے وزن ثابت ہوں گے، اور ڈیفنکٹ اور کالعدم اور ڈیلیٹڈ ثابت ہوں گے، کوئی نتیجہ ان کا نہیں ہوگا، تمہارے کام تمہارے عمل نہیں آ سکیں گے، تمہارے عمل تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکیں گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، مان لینا اور اس پر عمل کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، تسلیم کر لینا، اتباع کرنا، مان لینا۔ اس کے پھر دو انداز ہوتے ہیں، ایک مان لینا یا پیچھے پیچھے چلنا خوشی خوشی کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے مان لینا اور پیچھے پیچھے چلنا ناگواری کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، بادل نخواستہ۔ ماں جا رہی ہے، اس کے ایک قدم پیچھے پیچھے اس کا بچہ جا رہا ہے، اب وہ بچہ جو ہے وہ تیزی سے ماں کو چھونا چاہتا ہے،
ماں کے قریب آنا چاہتا ہے اور ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ماں کے ساتھ چل رہا ہے خوشی خوشی کے ساتھ. یہ ہے اطاعت. کیا ہے؟ اطاعت. اب ایک اور مثال دیکھیں. پولیس والا چل رہا ہے، اس کے پیچھے مجرم چل رہا ہے، مجرم کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن یہاں جبر ہے، یہاں ناگواری ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس مشکل میں گرفتار ہوں، لیکن وہ گرفتار ہو چکا ہے اور چلنے پر مجبور ہے. اب وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پولیس مین کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. جو کلپریٹ ہے، جو مجرم ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، نقش قدم پر چل رہا ہے. بچہ بھی ماں کے نقش قدم پر چل رہا تھا، مجرم بھی پولیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. لیکن ایک خوشی خوشی جا رہا تھا، اس کی باڈی لینگویج کچھ اور تھی، اور دوسرا جو ہے وہ جبرن جا رہا ہے، ناگواری کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کچھ اور ہے. دونوں پیچھا کر رہے ہیں. اب پیچھا کرنا، اطاعت کرنا، نقش قدم پہ چلنا، عربی زبان میں دونوں کے لیے یہاں الگ الگ لفظ ہیں. کہ وہ جو ناگواری کے ساتھ پیچھا کرنا، مان لینا، اس کو کراہت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے پولیس والے کے پیچھے چل رہا تھا نقش قدم پہ مجرم، یہ کیا ہے؟ یہ کراہت ہے. اور جیسے ماں کے پیچھے بچہ چل رہا تھا، یہ ہے اطاعت، خوشی خوشی کے ساتھ. عربی میں اس کو اطاعت کہا جاتا ہے، اور ناگواری کے ساتھ چلنے کو کہا جاتا ہے. اب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، لیکن کراہت کے ساتھ نہیں، ناگواری کے ساتھ نہیں، بلکہ یہاں کراہت نہیں، کیا ہے؟ اطاعت. اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ خوشی خوشی کے ساتھ چلو، خوشی خوشی کے ساتھ. جس طرح بچہ ماں کے پیچھے خوشی خوشی کے ساتھ جا رہا تھا، ایسے ہی تم بھی خوشی خوشی اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں کراہت نہیں ہے بلکہ اطاعت ہے، اور اطاعت کا مطلب ہے خوشی خوشی پیروی کرنا، خوشی کے ساتھ پیروی کرنا، کہ مان بھی رہے ہیں اور مسرور بھی ہیں، خوش بھی ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سود سے بچا لیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شراب سے بچا لیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زنا سے بچا لیا. یہ تو ہو گیا اطاعت، یہ ہو گئی اطاعت. اور ایک بندہ سود چھوڑ رہا ہے، سود نہیں لے رہا، اس لیے کہ اس نے قرآن مجید میں پڑھ لیا کہ اللہ نے سود کو منع کیا، لیکن دل میں یہ سوچتا ہے کہ کاش اجازت ہوتی تو بڑے فائدے تھے، اجازت ہوتی تو بڑے فائدے تھے، لیکن مجبوری ہے، اب ماننا ہی پڑے گا. یہ اطاعت سے خارج ہو گیا، بندہ اطاعت سے خارج ہو گیا. اس لیے اس نے مان تو لیا لیکن ناگواری کے ساتھ مانا. اب یہ سورہ نساء ہے. فرمایا فلا، ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ بامی تنازعات میں، کنٹروورسیز میں آپ کو ثالث نہ منا لیں، حکم نہ تسلیم کریں، آپ کی رائے کو جب تک یہ فیصلہ کن نہ مانے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب تک آپ جو فیصلہ فرما دیں اس کے خلاف اپنے دل میں
تنگی محسوس کریں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک اس تنگی کو ختم نہ کریں، دل کی تنگی کو، ناگواری کو، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک اس طرح تسلیم نہ کر لیں کہ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اطاعت ہے، نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی بات کیسے ماننی ہے، پولیس مین کی طرح نہیں بلکہ مہربان کی طرح اور خوشی خوشی کے ساتھ۔ اب اگلا مسئلہ یہ کہ اطاعت اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کو نہ دیکھا نہ دیکھ سکتے ہیں، پیچھے پیچھے کیسے چلیں گے؟ نہ وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم پیچھے پیچھے چلیں، نہ وہ کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہی کام کریں، اتباع کریں۔ تو بڑا غور کریں، پھر غور کریں اور غور کرتے چلے جائیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور ہم ان کا اتباع کریں گے، اور یہ اتباع، یہ اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ پیچھے چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اطاعت ہوگی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اس چیز کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ بیان فرمایا بہت بڑی نعمت ہے مومنوں پر کہ رسول بھیج دیا، بڑی مہربانی۔ اطاعت کا حکم دیا کہ اطاعت کرو، اور یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کیسے ہوگی؟ دعوے کرو اس کے، لیکن یہ دعوے جو ہیں یہ سچے ہوں گے اتباع رسول سے، اطاعت رسول سے۔ اس کے رسول کا بس ایک ہی مطلب ہے، اطاعت رسول۔ صرف دعوے کرنا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے اس سے۔ ارشاد فرمایا سورہ صف میں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات انتہائی ناگوار ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو دعوے اس کے رسول کے کریں اور اطاعت رسول سے خارج رہیں، خالی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا، ناگوار ہے اس کو یہ بات کہ جھوٹ بولے ہم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اگر اعراض یہاں پہ آئے گا اس نعمت میں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت بناؤ۔ کہ اگر ہم نہیں کریں گے اطاعت اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی مرضی کا اسلوب حیات تیار کریں گے، ڈھونڈیں گے یا اختیار کریں گے، تو ہمارے عمل شیطان کہے گا کہ بڑے خوش نما ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ باطل ہو جائیں گے، ان کا دنیا میں بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور آخرت میں قیامت میں تمہارے پلڑے میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ اعراض کا نتیجہ۔ اب تیسری چیز، یہ بڑی بڑی نعمتیں میں اللہ کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تیسری نعمت، اور
تھوڑا سا اس کا حوالہ میں بیان کروں، زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، کہ صحیحین میں ایک روایت ہے، صحیحین سے مراد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ جناب شہاب بن طارق روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ اے مومنوں کے امیر، اے عمر، اللہ نے آپ کو ایک ایسی آیت عطا کی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے، ہم کیا کرتے؟ اس کے شکر میں عید مناتے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو یہودی نے جواب میں جو آیت پڑھی، سورہ مائدہ، قرآن مجید کی 5ویں سورت اور آیت نمبر 3، اور قرآن مجید کی کہا جاتا ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی، اور آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ پسند کیا ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی اور کب نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہ جواب فرماتے ہیں، تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ مکمل کر دیا کا مطلب نہ اب کسی کو اس میں سے کچھ نکالنے کا اختیار ہے، نہ کسی کو اس میں کچھ ڈالنے کا اختیار ہے، اس لیے کہ یہ مکمل ہے۔ اب دنیا بدلے گی، یہ قانون مکمل ہے، یہ نہیں بدلے گا۔ زمانے بدلیں گے، یہ قانون نہیں بدلے گا۔ مزاج بدلیں گے، کتابیں بدلیں گی، لیکن یہ اٹل قانون جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ بات کہی ہوتی تو ہم اس پر عید مناتے۔ کیا مناتے؟ مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نعمت ہے جو تم پر مکمل کر دی۔ تشریحات کا جی بہت جاتا ہے لیکن وقت ہو چلا ہے اور میں اپنے موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، کہ وہ یہ کوشش کرے کہ میں قرآن کو تھوڑا سا بہتر بنا دیتا ہوں۔ معاذ اللہ قرآن کی خامیاں میں دور کرتا ہوں، دین اسلام کو میں مکمل کرتا ہوں، اس میں سے خامیاں پہلے نکالو، دہشت گردی قرآن میں سے نکال دو۔ قرآن میں دہشت گردی ہے معاذ اللہ، جو امن کا دین ہے اور امن کی کتاب ہے، اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا، اور سورہ توبہ نکال دیں، یہ اللہ کے دشمنوں کو چبھ رہی ہے۔
اور پھر اپنی باتوں کو دین کہہ کے بیان کرنا، روشن خیالی کے نام پر اندھیرے پھیلانا، یہ کسی کو زیب نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت جو بیان فرمائی، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہاں اگر اعراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری، جس نے اس ذکر سے، میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، رخ پلٹا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے گزران دنیا تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ معیشت تنگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ حرام طریقے سے بہت مال جمع کر لے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے پاس نرم بستر ہوں گے لیکن اس کے نصیب میں نیند نہیں ہوگی، اس کے پاس یہ استطاعت تو ہوگی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے خرید سکے، لیکن وہ کھانے کھا نہیں سکے گا، کھانے کھا نہیں سکے گا۔ وہ اعلیٰ ترین گھر بنائے گا، دروازے پر محافظ بھی موجود ہوں گے، لیکن اس کے دل میں خوف خدشات موجود رہیں گے جو اس کو سونے نہیں دیں گے۔ وہ جن کو اپنے بچے سمجھ کے پالتا رہا اور اپنے کہہ کے ان کو حرام کھلاتا رہا، وہ اس کے دشمن بن جائیں گے اور اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کے خلاف چل رہے ہوں گے۔ تو گزرانے دنیا تنگ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، مولا کریم میں دنیا میں تھا تو بینا تھا، مجھے نظر آیا کرتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اللہ فرمائے گا کہ ایسے میری آیتیں تیرے سامنے رکھی جاتی تھیں، تو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، تو جان بوجھ کے اندھا ہو گیا تھا، تو آج کے دن اس لیے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ یہ اعراض کا نتیجہ ہے۔ اب اعراض کے نعمتیں میں عرض کر رہا تھا کہ نعمت اور نعمت کے ساتھ انحراف اگر ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں میں نے کچھ نعمتیں بیان کی اجتماعی، اگر اندر کی طرف آتے ہیں، انسان کی فرد کی طرف آتے ہیں، معاشرے سے نعمتوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن مجید نے جو بیان کیے، پہلی سورہ مبارکہ قرآن مجید کی جو نازل ہوئی اس کا نام ہے سورہ العلق، قرآن مجید میں اس کا نمبر ہے 96 نمبر۔ ارشاد فرمایا پہلی سورت میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس عہدہ آ گیا، میرے پاس مال آ گیا، میں مستغنی ہو گیا، اب میں دوسروں کا محتاج نہیں ہوں، تو بجائے وہ شکر کرنے کے اور راستی اختیار کرنے کے اور اللہ کے قانون پر چلنے کے، وہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ باغی۔ یہ سائیڈ افیکٹ ہے۔ دوسرا دیکھیں، تکبر۔ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہ سورہ فجر ہے، 89 نمبر سورت، 89 نمبر۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان جو ہے،
اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ کیوں دیتا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ آزماتا ہے تو نعمت دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ آزمائش ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میری قابلیت ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت والا بنایا ہے، میں عزت والا ہوں۔ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ تکبر اس میں آ جاتا ہے، تفاخر آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ایک بندہ سائیکل پہ ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، جو کار سے اتر رہا ہے، سواری کا فرق آیا نا، تو باڈی لینگویج بدل گئی۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بھائی اگر تیری سواری اس کی سواری سے بہتر ہے تو یہ تو ہوئی ایک سواری دوسری سواری سے بہتر، تو رہا گٹیے کا گٹیا۔ اگر تیرے اندر آلیت نہیں ہے تو کار چھوڑ کے جہاز میں بھی بیٹھ جائے تو گٹیا ہی رہے گا اگر تو گٹیا ہے، اور اگر تو اعلیٰ ہے تو پھر تو گدھے پر سواری کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سائیکل پر سواری کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کس بات پر اترا رہا ہے؟ اترانا تو گاڑی کو چاہیے کہ میں سائیکل سے بہتر ہوں، میرا لباس اس سے بڑھیا ہے۔ تو یہ تو فوقیت ہوگی لباس کی، لباس پر۔ تیرے اترانے کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا اگر انسان بڑا ہو سکتا ہے تو لباس سے نہیں ہو سکتا، گاڑی سے نہیں ہو سکتا، مکان سے نہیں ہو سکتا، رنگ سے، نسل سے، زبان سے، نسب سے نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قانون میں بس وہی بڑا ہے جو تم پہ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ بڑائی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ لیکن نعمتیں آئیں، ساتھ تکبر آ گیا، اور نتیجہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ تفصیل سے میں مکمل کر سکوں۔ تو تکبر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں کہ شعر پڑھ کے گا کے دھن کے ساتھ پھر اس کو بلا دیا جائے۔ فلسفہ بھی نہیں ہے کہ جس کی مرضی مانے کچھ نہیں ہوگا، جس کی مرضی دوسرا مان لے۔ اللہ کے نبی ہیں، اور ایک ایک بات کائنات کا فارمولہ ہے، آپ کا کہا ہوا ایک ایک بات، جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ نہ اس میں مبالغہ ہے، نہ اس میں دھمکی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل سچ ہے اور بالکل برحق بات ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ سمجھیں کہ جنت میں داخل متکبرین کی جگہ نہیں ہے۔ جنت عاجزی اختیار کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والوں کا مقام ہے جنت۔ تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، تکبر انگنت وجوہات ہو سکتی ہیں نا، ان میں سے ایک اللہ کی ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہو تو اس کو چاہیے اتنا ہی جھکتا جائے، جس طرح کہ جوں جوں شاخ کو پھل لگتا ہے وہ جھکتی چلی جاتی ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ شاخ جو پھلدار ہوتی ہے وہ جھکتی ہے۔ اس لیے جس کو نعمتیں حاصل ہوں اس کو چاہیے کہ اللہ کے حضور جھکے اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ تکبر ہوگا تو انفٹ
فار پیراڈائز، جنت کے لیے انفٹ ہو جائے گا انسان۔ اور یہ تکبر اگر مال پر ہے پھر جنت میں نہیں جائے گا، اگر حسن پر ہے پھر جنت میں نہیں جائے گا، اگر وہ طاقت پر ہے تو پھر جنت میں نہیں جائے گا، اگر وہ علم پر ہے تو پھر جنت میں نہیں جائے گا، اگر وہ اپنی عبادت پر ہے کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، دوسرے لوگ میرے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، تو پھر انفٹ ہو گیا، انفٹ جنت کے لیے انفٹ ہو گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تشریحات آئندہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔